بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ تیسری قسط ہے اور ویلاگ نمبر ہے 74۔ ناظرین، پیج ہے 337 اور سب ہیڈنگ چل رہا ہے سریہ زید بن حارثہ۔ ناظرین، مین ہیڈنگ غزوہ بدر کی بعد کی جنگی تیاریاں، یہ مین ہیڈنگ یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین نصیب فرمائی، اس کے بعد دشمنان اسلام نے پھر مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، تو بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طلحہ۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے سریہ زید بن حارثہ کا، اس کے 2 پیراگراف ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آخری رت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیات کو، اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم تھا، بطور غنیمت ہاتھ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا، اور فرات بن حیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے علم انگیز واقعہ تھا، جس سے ان کے قلق و اضطراب اور غم و علم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یا بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا، چنانچہ اس واقعہ کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا، اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور اس کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اسی طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا ہمارا ہیڈنگ ہوگا وہ ہوگا غزوہ احد۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہوں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو 9 کے نیزے پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا۔